28ویں رات جب 28ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک وقت بادشاہ، جب جوان نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا تو اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو کہتے سنا کہ ان صندوقوں میں کچھ پرانے کپڑے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو۔ خلیفہ نے کہا کہ تجھے کھولنا پڑے گا تاکہ میں دیکھوں کہ ان میں کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نوکروں کو آواز دی اور کہا کہ یہ صندوق میرے پاس لاؤ۔ اب مجھے موت کا یقین بلا کسی شک کے آ گیا اور مجھے دنیا و مافیہ کی خبر نہ رہی۔ نوکر ایک ایک کر کے صندوق لاتے اور خلیفہ دیکھتا کہ ان میں عطر اور کپڑے اور عمدہ پوشاکیں ہیں۔ وہ برابر صندوق کھولتے جاتے تھے اور خلیفہ دیکھتا جاتا تھا کہ ان میں کپڑے وغیرہ ہیں، یہاں تک کہ اب اس صندوق کی باری آئی جس میں تھا۔ لوگوں نے اسے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لڑکی نے جھٹ سے آگے بڑھ کر خلیفہ سے کہا کہ یہ صندوق جو اب تیرے آگے ہے، اسے زبیدہ بیگم کے آگے کھولیو، کیونکہ اس میں اس کی راز کی چیزیں ہیں۔ جب خلیفہ نے اسے یہ کہتے سنا تو صندوقوں کو اندر لے جانے کا حکم دے دیا اور نوکروں نے میرے صندوق کو اٹھا کر دوسرے صندوقوں کے درمیان آنگن میں رکھ دیا اور میرا لعاب خشک ہو گیا تھا۔ اب میری دوست نے مجھے نکالا اور کہا کہ اب تجھے ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ خوش اور دلشاد ہو اور زبیدہ بیگم کے آنے تک بیٹھا رہے۔ خدا نے چاہا تو تیری مراد میرے متعلق پوری ہو جائے گی۔ میں تھوڑی ہی دیر بیٹھا ہوں گا کہ 10 کنیزیں آئیں جو باکرا اور چاند سی خوبصورت تھیں اور آ کر پانچ پانچ آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد 20 کنیزیں اور آئیں جو باکرا تھیں اور جن کے سینے ابھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان میں زبیدہ بیگم تھی جو اتنے زیور اور پوشاکوں سے لدی ہوئی تھی کہ چل نہ سکتی تھی۔ جب وہ سامنے آئی تو کنیزیں ادھر ادھر چلتی ہوئیں۔ اب میں اس کے سامنے آیا اور زمین کو بوسہ دیا۔ اس نے اشارے سے کہا کہ بیٹھ جا، اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے اور میرا حسب نسب پوچھا۔ میں نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دیا اور وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ لڑکی، میری تربیت بیکار نہیں گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لڑکی میری بیٹی کی جگہ ہے اور تیرے پاس خدا کی امانت ہے۔ میں نے اس کے آگے زمین چومی اور وہ رضامند ہو گئی کہ میں لڑکی سے شادی کر لوں۔ اب اس نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے یہاں 10 دن تک ٹھہروں، اور میں ٹھہر گیا، مگر اس مدت میں لڑکی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایک لونڈی دن اور رات کا کھانا لا کر مجھے دے جاتی تھی۔ 10 دن گزرنے کے بعد زبیدہ بیگم نے اپنی لڑکی کی شادی کے متعلق خلیفہ سے مشورہ کیا۔ خلیفہ نے اجازت دے دی اور اسے 10,000 دینار دینے کا حکم دے دیا۔ اب زبیدہ بیگم نے گواہوں اور قاضی کو بلوایا اور انہوں نے میرا نکاح نامہ اس لڑکی کے ساتھ لکھ دیا۔ پھر انہوں نے شیرینی اور عمدہ عمدہ کھانے پکوا کر گھر گھر تقسیم کرائے، اور یہ حال 10 دن تک رہا۔ یہ کل 20 دن ہوئے، اور اس کے بعد لڑکی حمام گئی اور ایک خانچہ لایا گیا جس میں کھانے تھے، اور من جملہ ان کے ایک پیالہ زیرہ گوشت کا جس میں شکر بھری ہوئی تھی، اور اوپر سے مشک آمیز گلاب پڑا ہوا تھا، اور اندر مرغی کے سینے سرخ اور رنگ برنگ تھے جن سے عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ خدا کی قسم میں زیرہ گوشت کے پاس بیٹھ ہی تو گیا اور خوب سیر ہو کر کھایا، اور اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پوچھے، مگر ان کو دھونے کا خیال نہ رہا، اور بیٹھا رہا یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا اور موم بتیاں جلیں اور ڈومنیاں ڈھکلیاں لے کر پہنچیں اور دلہن کی منہ دکھائی اور اشرفیاں وصول کرنے لگیں، یہاں تک کہ وہ سارے محل کا چکر لگا آئیں۔ اب وہ اسے میرے سامنے لائیں اور اس کے کپڑے اتارے۔ جب میں اس کے ساتھ پلنگ پر اکیلا ہوا اور اسے گلے سے لگایا اور مجھے اس کے وصال کا یقین نہیں آتا تھا، تو اسے میرے ہاتھوں سے زیرہ گوشت کی بو آئی اور وہ شور مچانے لگی۔ اب ہر طرف سے کنیزیں دوڑ پڑیں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا واقعہ ہے، اور وہ کہنے لگیں کہ اے بہن تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس پاگل کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ سمجھدار ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاگل پن کی کون سی بات ظاہر ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ اے پاگل، تو نے زیرہ گوشت کھا کر ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ خدا کی قسم میں تجھے اس فعل پر سزا دوں گی۔ کیا تجھ جیسا مجھ جیسے سے مباشرت کرے گا؟ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف سے ایک بٹا ہوا کوڑا نکالا اور میری پیٹھ اور چوتڑوں پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے دنیا و مافیہ کی خبر نہ رہی۔ اتنی مار اس نے مجھے ماری۔ پھر اس نے کنیزوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے جس سے اس نے زیرہ گوشت کھایا اور دھویا نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو میرا ہاتھ اس جرم پر کاٹتی ہے کہ میں نے زیرہ گوشت کھا کر اسے دھویا نہیں؟
اب کنیزیں اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بہن اس بار اس کا جرم معاف کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کی چند انگلیاں کاٹے بغیر نہ رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور 10 دن تک غائب رہی اور میرے سامنے نہ آئی۔ 10 دن کے بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے کلموہے، میں تجھے زیرہ گوشت کھا کر ہاتھ نہ دھونے کا مزہ چکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کنیزوں کو آواز دی اور انہوں نے میری مشکیں کسیں اور اس نے ایک تیز استرا لا کر میرے انگوٹھے کاٹ ڈالے، جیسا کہ اے حاضرین تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا اور اس نے انگوٹھوں پر کوئی سفود چھڑکا اور خون بند ہو گیا، اور میں کہتا جاتا تھا کہ میں کبھی زیرہ گوشت نہ کھاؤں گا اگر کھا کر 40 بار سوڈے اور 40 بار خوشبو اور 40 بار صابن سے نہ دھوؤں۔ اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ میں کبھی زیرہ گوشت نہ کھاؤں گا اگر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ نہ دھوؤں، جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ اس لیے جب تم یہ زیرہ گوشت لائے تو میرا رنگ فق ہو گیا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہی میرے انگوٹھوں کے کٹنے کا سبب ہے، اور جب تم نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے قسم پوری کرنی چاہیے۔ حاضرین نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے قسم کھائی تو اس کا دل پسیج گیا اور میں اس کے ساتھ سویا، اور اس طرح ہم ایک مدت تک رہتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ شاہی محل میں ہمارا رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں سوائے تیرے اور کوئی نہیں آتا، اور وہ بھی زبیدہ بیگم کی مہربانی سے۔ یہ کہہ کر اس نے 50,000 دیے اور کہا کہ یہ دام لے اور ہمارے لیے ایک کشادہ مکان خرید۔ میں نے جا کر ایک خوبصورت اور کشادہ مکان خریدا اور اس میں جتنا اس کا سامان تھا اور جو مال اور کپڑے اور تحفے تحائف اس نے جمع کیے تھے منتقل کیے۔ یہ ہے سبب میرے انگوٹھوں کے کٹنے کا۔ اس کے بعد ہم کھانا کھا کر واپس آئے اور کبڑے کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا۔ بس یہی میری باتوں کا مقصد ہے اور بس۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کہانی کبڑے کی کہانی سے زیادہ بامزہ نہیں ہے، بلکہ کبڑے کی کہانی اس سے کہیں زیادہ مزیدار ہے، اور میں تم سب کو بغیر پھانسی دیے نہ چھوڑوں گا۔ اب یہودی آگے بڑھا اور اس نے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ جہاں پناہ، میں تجھ سے ایک کہانی کہتا ہوں جو کبڑے کی سرگزشت سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ چین کے بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اپنی کہانی سنا۔